اچھا، دنیا جو ہے نا وہ اب چلی گئی ہے اس میں بٹیر کی فارمنگ میں کیجز کی طرف، اور ہم لوگ ابھی بھی پاکستان میں بالکل نہ ہونے کے برابر جو ہے کیجز میں فارمنگ کر رہے ہیں، اور وہی ہمارے بڑے بڑے ہال ہیں جس کو آپ چاہیں تو مرغیوں کے لیے استعمال کر لیں، جو تھوڑی بڑی ہوتی ہیں بٹیر سے، اور بٹیر کے لیے استعمال کر لیں، اور باقی کا کیا کنسیپٹ ہے جو باقی اوپر ساری جگہ ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے چھت تک، کہ اس کے اندر ایک بندہ آرام سے گھوم پھر سکے، جیسے 5-6 فٹ ہائٹ جس کی ہو، تو وہ ساری اسپیس بھی ضائع ہوتی ہے۔ پھر آگے چل کے اس کو کولنگ کرنے کے لیے اور اس کے بعد گرم کرنے کے لیے سردیوں میں اتنی ہی ہماری جو ہے انرجی کاسٹ بھی لگتی ہے، لیکن کیونکہ ہم شروع سے ہی ایک ہی چیز کرتے آ رہے ہیں تو ابھی تک وہی چل رہا ہے، اور اس کا ہمیں فائدہ نہیں نقصان ہے۔ دیکھیں، ہمیں اگر ہم کیجز میں پنجروں میں رکھتے ہیں بٹیر کو، تو سب سے پہلے تو اسپیس کی ایفیشنسی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو سائز ہے، اگر ہم وہاں کیجز بنا کے چھوٹے چھوٹے اس میں ریکس بنائیں جس میں وہ پلے، ہم کتنے زیادہ ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ بٹیر رکھ سکتے ہیں اس کی نسبت جس طرح ہم نے نیچے صرف ایک اس پہ رکھے ہوتے ہیں، کیونکہ اسپیس ہم بہت کر سکتے ہیں، کئی گنا زیادہ ہم مال رکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کو ہینڈلنگ جو ہے نا، ایز آف مینجمنٹ کہتے ہیں، ہینڈلنگ بڑی ایزی ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے اپنے کیجز کے اندر ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں، اگر وہاں کسی کے میں آپ کو کوئی ڈزیز کوئی پرابلمز آتی ہے، کوئی سست نظر آتا ہے، تو بڑے ایزیلی آپ اس کو ایک آدھ کو اس میں سے نکال لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، مینیج کر لیتے ہیں، ان کا پانی، خوراک، سارا کچھ۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہو رہا ہوتا، وہ سارے اکٹھے ہوئے میں جمگٹا لگا ہوا ہے، تو اس سے بھی آپ سارے سے جو ہے وہ بچتے ہیں اس کے اندر۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے وہ جانور ہیں مختلف قسم کے، لیزرڈ، سنیکس، جو بٹیر اس کے انڈوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بھی ان کیجز میں جب آپ رکھتے ہیں، ان کے ہائٹ ہوتی ہے تو وہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان سے بھی بچتے ہیں، اور جو فارمر ہے، کسان، اس کا نقصان محدود ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے۔ پھر صفائی کا بڑا اس میں ایزی ہے خیال رکھنا، ان کے ساتھ نہ ان کی گند لگ رہا ہوتا ہے کیجز کے اندر، نہ ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کی اور چیز لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی وہ کھاتے ہیں اور اس کے بعد جو اس میں سے ویسٹ ہو جاتا ہے وہ سارا جو ہے چلا جاتا ہے جالیوں سے نچلی ٹرے میں، جس کو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں، تو ان کے جسم کے ساتھ بھی نہیں لگتا کچھ گند، جس کی وجہ سے ڈیزیزز بھی کم ہوتی ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کسی کو زخمی کر دیا ہے، یا اس کے کوئی بیمار ہے، سست ہے، تو آپ اس کو علیحدہ کر سکتے ہیں، اس کو نکالنا ایزی ہے اس وہ کے اندر، جو کہ آپ پورے اگر ایک ہی فلور پہ فارم میں پڑے ہوئے مال تو نہیں آسان ہے، نہیں کر سکتے آپ۔ تو اگر ڈیزیز سے میڈیسنز کے پیسے بچ جائیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے، یہ تو بڑا ہی زبردست کام ہو جائے۔ پھر جب ہم انڈے کلیکشن کے لیے آتے ہیں تو ایگ کلیکشن اتنی ایزی ہے کہ اس کے اندر کیجز کے اندر ایک سلوپ رکھی جاتی ہے، جیسے ہی وہ انڈا دیتے ہیں تو انڈا آٹومیٹکلی باہر کیج سے آ جاتا ہے، اور جو باہر کی ایک ٹرے ہوتی ہے اس کے اندر آ جاتا ہے، نہ وہ اس کے پاؤں میں آ کے ٹوٹتا ہے بٹیر کے، نہ کچھ، اور باہر آ جاتا ہے، اور آپ کے لیے اس کا ڈیمیج بھی نہیں ہوتا وہ، اور آپ کے لیے اس کی کلیکشن اتنی ایزی ہے کہ آپ باہر سے آرام سے ان کو صاف ستھروں کو نکال کے اپنے اس میں یوز میں لا سکتے ہیں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی ہماری فارمنگ کے اندر کاسٹ ہوتی ہے، وہ تو فوڈ کی ہے۔ اب وہ جو فوڈ ہے وہ جب ہم اس کے اندر رکھتے ہیں اوپن میں، جو ہم ابھی کر رہے ہیں، تو وہ ویسٹ بھی جاتا ہے، زمین پہ بھی گر جاتا ہے، اس میں بھوسے میں بھی مکس ہو جاتا ہے، تو اب پورا کھایا بھی نہیں جاتا۔ ہماری تو ایز اے فارمر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگر ہم جتنی فیڈ ڈالتے ہیں اس کا میکسیمم یوٹیلائزیشن بٹیر کرے، اور اس کو اپنے میٹ کنورژن میں یا ایگ لینگ کے اندر استعمال کرے، تبھی ہمیں فائدہ ہے نا، کہ ایک ایک دانہ قیمتی ہے۔ پہلے اتنا کمپٹیشن ہے پروفٹ کا، تو ایک آپ کو اس پہ پھونک کر کرنا پڑتا ہے، قدم اٹھانا پڑتا ہے صرف، تو یہ سارے اس کے بینیفٹس ہیں۔ ایک تو ابھی تک زیادہ اتنا شعور نہیں ہے لوگوں میں، اسی لیے میں یہ اپنی ویڈیو میں اس کو اب بتا رہا ہوں، اور دوسرا لوگ تھوڑا ڈرتے ہیں شروع میں ایک انیشل انویسٹمنٹ کرنے سے۔ تو ایسے دوستوں کے لیے میرا یہ ہے کہ آپ
ایک دم پورے فارم کو نہ کریں، لیکن آپ گریجولی کچھ کیجز میں رکھیں اور پھر ایسے ایسے کیجز اپنے بڑھاتے رہیں. آپ کو بینیفٹس بھی نظر آ رہے ہوں گے، آپ سیکھ بھی رہے ہوں گے. تو آہستہ آہستہ آپ انویسٹمنٹ کریے، کیونکہ الٹیمیٹ تو جو فیوچر ہے وہ تو اسی میں ہے. فیوچر تو اسی چیز کا ہے جس میں آپ کی موٹیلٹی کم ہے، جس میں آپ کی فوڈ کی سیونگ ہے، جس میں ڈیزیز کم ہے. تو وی ہیو ٹو موو ٹورڈس کیجز. یہ ہمیں یہ فرش پہ رکھنے والے مال سے آگے نکلنا پڑتا ہے. آپ کا جو بندہ ہے جس کی ایک لیبر کاسٹ ہے، اگر آپ اس کو ایک سارے زمین پہ پھیلائے ہوئے ہم نے جو وہ ان کو دیکھ رہا ہے تو تھوڑے سے کو دیکھ رہا ہے، اور وہی بندہ جب وہاں پہ کیجز پڑے ہوئے اس کے دیکھنے بھی آسان ہے، اور وہ ایک بندہ کئی گنا زیادہ اپنی سیلری اسی سیلری کے اندر کئی گنا زیادہ بٹیر کے مال کو آسانی سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کا خیال کر رہا ہوتا ہے. تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے. تھوڑا ہمیں ہمت کرنی چاہیے. شروع میں جو کاسٹ آ رہی ہے آپ گریجولی آہستہ آہستہ کر کے اپنے فارم کو کیجز طرف لے کے جائیں، اور ایک دن آپ انشاءاللہ پورا کر لیں گے. اور جب کر لیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ آپ کا پروفٹ مارجن کس قدر بڑھ گیا ہے. تو فیوچر تو میرے بھائیوں ہے اسی کا کیج فارمنگ کا. ہم ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری کافی زیادہ پرابلمز ہمیں آ رہی ہیں. مارجنز بھی نہیں ہو رہے کیونکہ ویسٹ اور سارا کچھ اتنا زیادہ ہے، اور جو ہماری نارمل فارمنگ ہے کہ ہمیں اس سے باہر آنے کی اشد ضرورت ہے. اور ہمیں اس کیج کی طرف آنا ہے، تھوڑی انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور پھر اس کے جب آپ بینیفٹس دیکھیں گے تو آپ کی جو آپ انیشیل کاسٹ ہے وہ ساری ریکور ہو جائے گی. چند ہی فلاکس کے اندر ریکور ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ اس کو سارے کو انجوائے کر رہے ہوں گے. تو یہ ایز آف مینجمنٹ، پروٹیکشن فرام پریڈیٹرز، ہائیجین اینڈ ڈیزیز کنٹرول، ایگ کلیکشن ایفیشنسی، ریڈیوس ایگ ڈیمیج، فیڈ ویسٹیج کا ریڈکشن، یہ سارا ہے. اور آپ کا مال بہت تندرست اور صحت مند جو ہے وہ تیار ہوگا. اور ہمیں جو ہے ایک صحت مند اور تندرست ہی مال جو ہے خوبصورت مال وہ مارکیٹ میں دینا ہے، تاکہ لوگ ایک ہمارا برانڈ ہو. ہمارے ایگز کا بھی ایسے ہو، ان کو گند نہ لگاؤ، صاف ستھرے ہوں، تو لوگ جو ہیں وہ ان کو آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے، بار بار آپ سے ہی آ کے مال اٹھائیں گے کہ ان کے مال کتنا اچھا ہے، اس کی ٹانگوں کے ساتھ گند نہیں لگا ہوتا، صفائی ہے. آئی کین کیپ گوئنگ آن اینڈ آن. آپ لوگ اس کو کر کے دیکھیں اور مجھے اپنے فیڈ بیک سے بتائیں. تھینک یو.